یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. صدق اللہ العظیم. شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینوں میں رکھتے ہیں. شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینوں میں رکھتے ہیں. جلے خود دھوپ میں لیکن ہمیں سائے میں رکھتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم جج صاحبان، گلشن حسینی کے لہلہاتے پھولوں، آج کی اس بزم دلربا میں شجرکاری کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کا آخری دین یعنی اسلام محض عقائد و عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے. اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر رخ کے لیے ابدی ہدایات اور احکامات موجود ہیں. ان احکامات کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اسے حسن کردار کا مظہر، انفرادیت اور اجتماعیت کا نہایت حسین امتزاج کہا جا سکتا ہے. اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کی جسمانی بناوٹ، رہائش، طرز حیات، غذا اور دیگر سرگرمیوں پر پڑتا ہے. جیسا کہ درخت اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جس کے ساتھ دنیا میں بھی رفاقت ہے، اور جنت کی تو پہچان ہی باغات اور درختوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ درخت جنت کا بھی ساتھی ہے. درخت انسان، چرند، پرند بلکہ درندوں کی حقیقی ضرورت ہے. درندوں کی تو زندگی جنگلات اور درختوں کی مرہون منت ہے. جب سے جنگلات کا خاتمہ شروع ہوا یہ درندے معدوم و نسل ہوتے جا رہے ہیں. درختوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ خود خالق کے ارض و سماوات نے اپنی مقدس و مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں درختوں اور درختوں کے مختلف ذائقوں کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے. سامعین محترم، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجرکاری کو صدقہ قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، اس فصل میں سے کوئی انسان، پرندہ یا چھپایا کھائے گا تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو اتنی اہمیت دی کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے تو اس کو لگا سکتا ہے، اس کو لگائے بغیر کھڑا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ صرف درخت لگانے کے احکام ملتے ہیں بلکہ درخت لگا کر اس کی حفاظت اور نگرانی کے بھی واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی درخت لگائے یا فصل بوئے اس فصل کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگے تو اللہ کے ہاں صدقے کا سبب بنے گا. عالم عموماً بغور یا بیری کا درخت ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بیری کا درخت کاٹے گا اللہ اسے اونھے منہ جہنم میں ڈالے گا. سامعین محترم، درختوں میں انسانی زندگی کے لیے بہت سے فائدے ہیں. درخت ہمیں قحط اور خشک سالی سے بچاتے ہیں. درخت لگانے سے سیلاب خطرہ کم ہو جاتا ہے. درخت بادلوں کو تشکیل کا حصہ اور باعث بنتے ہیں. درخت ڈپریشن اور ذہنی تناؤ خطرہ کم کرتے ہیں. درخت دیہی علاقوں میں مسائل کا ایک مستقل ذریعہ ہے. درخت ماحول میں خوبصورتی کو پیدا کرتے ہیں. درخت درجہ حرارت اعتدال میں رکھنے کے لیے معاون و مددگار ہے. درخت فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں. درخت ادویات کا سب سے بڑا منبع ہے، مگر
تھی،